تو مزید جو گہرائی کی باتیں، کائناتی رموز کی باتیں، وہ آپ کی سمجھ میں کیسے آ جائیں گی؟ بہرحال یہ ایک بات روحانی لوگوں سے ہم تک یہ پہنچی ہے کہ ذہنی مرکزیت جب کسی خیال پر قائم ہو جاتی ہے یا ایک ہی خیال بار بار ذہن پر وارد ہوتا ہے اور ذہن اسے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس خیال کے اندر ایسی معنویت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس سے آدمی ایک نئی چیز ایجاد کر لیتا ہے، چاہے وہ کھانا ہو، درخت ہو، پھول پھلواری. اب درختوں کو دیکھیے نئے نئے پھول بنا لیتے ہیں لوگ شجرکاری میں، وہ کر کے کیا پیمنکاری کر کے نئی نئی چیزیں بنا لیتے ہیں. اچھا یہ بات تو آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ انسان کا جو میکانزم ہے وہ جس طرح ساری دنیا سمجھتی ہے کہ اس میں بڑے سے بڑے علامہ، فاضل، علماء، سائنٹسٹ جو بھی ہیں، وہ جس طرح بھی سمجھتی ہے اس طرح میکانزم نہیں ہے. انسان جو ہے وہ خیال سے مرکب ہے. انسان کی زندگی نہ آکسیجن پر قائم ہے، نہ پانی پر قائم ہے، نہ انسان کی زندگی ہوا پر قائم ہے. اس لیے کہ انسان کی زندگی اگر ہوا پر قائم ہوتی، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، تو یہاں کوئی آدمی مرتا ہی نہیں. بھئی ایک گھر میں ایک آدمی مر گیا، 10 آدمی اور رشتہ دار ہیں، ان 10 آدمیوں کے سر میں بھی درد نہیں ہوا. کیا اس گھر میں سے آکسیجن ختم ہو گئی ہے؟ کیا اس گھر میں ہوا نہیں رہی؟ کیا اس گھر کا پانی ختم ہو گیا؟ یا آسمان ٹوٹ پڑا، زمین کیا کہتے ہیں تالاب بن گئی؟ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن ایک آدمی مر گیا. اگر آکسیجن کے اوپر زندگی ہوتی تو گھر میں تو آکسیجن موجود ہے. اگر ہوا کے اوپر زندگی قائم ہوتی تو گھر میں سے ہوا تو ختم نہیں ہو گئی. اگر زندگی کا دار و مدار پانی پر ہوتا تو گھر میں تو ٹینکر بھرے ہوئے پانی کے. تو صاف مطلب ہے کہ انسان کی زندگی کا دار و مدار جس طرح سمجھا جاتا ہے آکسیجن پر ہے، اس پہ ہے، اس پہ ہے، یہ بات غلط ہے. تجربہ جو ہے اس کی نفی کرتا ہے. اب مریض جاتے ہیں اسپتالوں میں، ان کو آکسیجن دے دی جاتی ہے، گلوکوز بھی دیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی گلوکوز کے اوپر بھی زندگی کا دار و مدار ہے، مٹھاس کے اوپر. پھر اس کے جب آپ نے اس کو گلوکوز بھی دے دیا، آکسیجن بھی دے دی، وہ مر کیوں جاتا ہے بھائی؟ ہوتا یہ ہے کہ آدمی کی جو بیماری کی وجہ سے یا پریشانی کی وجہ سے جو اس کی سانس کا جو توازن بگڑ گیا ہے، وہ مشینوں کے ذریعے عارضی طور پر وہ توازن صحیح ہو جاتا ہے. لیکن اگر زندگی کی اطلاعات اسے فراہم نہ ہو تو آپ کتنی آکسیجن اسے لگا لیں، کتنے ہی گلوکوز اس کے جگہوں میں ڈال دیں، آدمی نہیں جیے گا، مر جائے. تو اب یہ موت حیات کا جب مسئلہ ہوا تو اس کا مطلب یہ کہ موت بھی ایک انفارمیشن ہے، زندگی بھی ایک انفارمیشن ہے، اور اس انفارمیشن کا جو سورس ہے اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں. وہ انفارمیشن کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ انفارمیشن اللہ کی طرف سے آ رہی ہے. یہ ایک مجبوری ہے کہ انفارمیشن اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، لیکن یہ کہنا ہے، بات تو یہ صحیح ہے، لیکن یہ کسی نے نہیں دیکھا کہ اللہ کی طرف سے انفارمیشن کیسے آ رہی ہے. اللہ نے کون سا ایسا نظام قائم کیا ہوا ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان کو انفارمیشن مل رہی ہے، جس کی بنیاد پر وہ زندہ ہے؟ یہ کتنا وقت ہے بھائی؟ نہیں، ہمیں کتنی دیر کرنا؟ آدھا گھنٹہ؟ کتنی دیر ہو گئی؟ ہو گئے؟ اچھا 15 یہ ایسا مضمون ہے، یہ تو سائرات بولتے رہو، اور سننے والے کی بھی دلچسپی اور بولنے والے کی بھی. اچھا، آدمی کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے، سائنٹسٹ بھی بتاتے ہیں، تاریخ بھی بتاتی ہے،
اور علماء روحانیت بھی بتاتے ہیں کہ آدمی جب پیدا ہوا زمین پر تو اس کا ایک معمولی سا شعور اسے حاصل تھا. کپڑے پہننے کا اسے پتہ نہیں تھا, کھانے کا اسے پتہ نہیں تھا, گھر بنانے کی اسے کوئی تمیز نہیں تھی. زمین پر وہ آ گیا اور اس نے جڑیں پتے اسے انفارمیشن ملی کہ کچھ کھاؤ. تو اس نے کہا کیا کھاؤ؟ اب جو چیز اس کے سامنے اس نے اٹھا کے کھا لی. جیسے بکری پتے کھا لیتی ہے, گائے بھینسیں گھاس پھوس کھا لیتی ہے, انسان نے بھی پتے کھا لیے, جڑیں کھا لی, اور اس کی وہ جو اشتہا تھی بھوک کی وہ رفع ہو گئی. پھر اس کا گلا خشک ہوا, اس کے اندر تلاوت کی ضرورت ہوئی, تو پانی بھی تھا, تو اس نے کہا یہ پانی پینے کی چیز ہے, تو اس نے پانی پی لیا. اب دیکھیے سوال یہاں یہ ہے کہ آدم نے پہلی مرتبہ پتے کیوں کھائے؟ آدم نے پہلی مرتبہ پانی کیوں پیا؟ یہ سوال ہے, کیوں پیا؟ بھئی جب آدمی پیدا ہوا تو اسے پتا تو نہیں تھا کہ پینے کے لیے پانی ہوتا ہے, کھانے کے لیے پتے ہوتے ہیں, جڑیں ہوتی ہیں. کیوں پیا اس سے پانی, کیوں کھائے پتے؟ اس کو انفارمیشن ملی کہ اب وہ آپ کی جو جسمانی نظام ہے, جسمانی مشین لی ہے, اس کے اندر اس کو پیسنے کے لیے جو چکیاں لگی ہوئی ہیں, آپ کو کچھ کھانا چاہیے. اب اس نے پتے کو چکھا ہوگا, جو بھی پتا ہوگا. اب یہ تھوڑی ہے پتے کھانے شروع ہوئے, مثال کے طور پر 10-20 درختوں کے پتے اس نے چکھے ہوں گے, جو اسے میٹھا لگا, اچھا لگا, اس نے کھا لی. پھر اس نے زمین کو کریدا تو وہاں جڑیں نکلی. ممکن ہے کوئی آلو نکل گیا ہو, شکرکندی نکل آئی ہو, یا کوئی اور چیز نکل آئی ہو. اب انفارمیشن یہ ہے کہ زمین کو کھودو, یہاں سے کچھ نکلے گا تمہارا کھانے کے لیے. وہ زمین کھودی تو جڑیں نکل گئی, تو انسان نے جڑیں کھانی شروع کر دی. اس سے اس کا کھانے کا نظام شروع ہو گیا. پھر اس کو جب پیاس لگی تو اس نے وہاں کوئی لکوڈ اور سیال چیز دیکھی. اس وقت تو آدم یہ بھی نہیں جانتا ہوگا کہ یہ پانی ہے, اس کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا نام کیا ہے پانی کا. اس نے اس کو چکھا ہوگا ظاہر ہے. جیسے آدمی کوئی پیاسا ہو, جنگل میں ہو, کہیں اسے پانی مل جائے تو وہ ایک دم نہیں پی لیتا, پہلے اسے چکھتا ہے, کڑوا تو نہیں ہے, زہریلا تو نہیں ہے, فلاں تو نہیں ہے. اس نے وہی پہلی دفعہ پانی پیا. تو جب پہلی مرتبہ آدم نے پانی پیا اور پہلی مرتبہ آدم نے جڑیں کھائیں, یہ پتے کھائے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے اندر یہ اطلاع منتقل ہو گئی کہ آدم ذات زمین پر کھائے پیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. حالانکہ آدم جب زمین پر تھا تو کھائے پیے بغیر ہی زندہ تھا. پھر جب آدم زمین پر پیدا ہوا ایک دم نے تو اس نے کھانا شروع کر دیا تھا. اس تک وہ دو میں مثال کے طور پر اب بچہ آدم جب یہاں پیدا ہوا ہوگا تو بچے سے ہوگا, یہ تھوڑی ہوگا کہ ابا آدم جو ساتھ اٹھ کے اللہ میں نے پھینک دی ہوں گے. اب وہ بچے کی نشو و نما بھی ہوتی رہی. ممکن ہے بچہ مٹی چاٹتا رہو. اب یہ سانپ سارے جو ہے مٹی چاٹ کے اپنا نشو و نما ان کی ہوتی ہے, ان کے بچے بھی ہوتے ہیں, بڑے بھی ہوتے ہیں. سانپ کی خوراک ہی مٹی چاٹنا ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے وہ بچہ کھیل رہا ہو, چاٹ رہا ہو, کھا رہا ہو, اس سے اس کی بھوک رفع ہو گئی. لیکن جب اس کے اندر ذرا شعور پیدا ہوا, نشو و نما ہوئی اس کی, تو اس نے کہا کہ یہ مٹی کھانا نہیں ٹھیک ہے, تو پتے کھاؤ, جڑیں کھاؤ, پانی پیو. تو انسان کی زندگی میں جو پہلی انفارمیشن یہ اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ انسان کھائے پیے بغیر نہیں رہ سکتا. یہ اطلاع, شعوری اطلاع آدم کی اولاد کو نسل در نسل ملتی رہی, لاکھوں سال تک ایک ہی اطلاع ملتی رہی, کھائے پیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا, کھائے پیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. انسان کے یہ ایک یقین بن گیا, شعور بن گیا. حالانکہ کھانے پینے کا انسانی زندگی سے کوئی تعلق نہیں.